خیر نیکسٹ ان کا اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو باتیں سب بتا رہے ہیں یہ کسی سے وہ لکھوا رہے ہیں، ان کو خود سے نہیں معلوم ہے یہ ساری باتیں. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا گیا کہ آپ کسی اور سے یہ سیکھتے ہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ جس کے ساتھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سیکھ کر آتے ہیں وہ تو ایک اجمی شخص ہے اور ان کو ایسی عربی نہیں آتی جیسے کہ قرآن پاک کی عربی ہے. تو یہ جو اعتراض ہے یہ آج بھی اٹھایا جاتا ہے، جو لائک پچھلی صدی میں بھی کتابیں لکھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ کسی سے سیکھ لیتے تھے. مکہ میں بہت سارے غلام آ کر رہتے تھے، وہ مختلف علاقوں سے آتے تھے تو وہ اپنی سٹوریز بتاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سٹوریز سنی بائبل کی اور ان کو مکس اینڈ میچ کر کے خود سے بتا دیا. اس سب میں جو ریزننگ مجھے سمجھ آتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو اہل کتاب کا پورشن ہے قرآن پاک میں ڈسکس ہوا اس سے 7 یا 8 ٹائمز زیادہ پورشن جو ہے وہ باقی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، جیسے باقی امتوں کے احوال بتائے ہیں یا علم اور حکمت کی باتیں ہیں یا آخرت کا حال ہے یا حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہونا، بہت مختلف چیزیں. تو وہ سب پھر کون بتاتا تھا؟ وہ جو جن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ تو صرف اہل کتاب کی باتیں بتا سکتے ہیں، تو باقی ساری ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتی تھیں؟ اور یہ کہ جو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوچر پریڈکشنز کرتے تھے یا ایسی ڈیٹیلز بتاتے تھے ایون اہل کتاب کے بارے میں ہی جو کہ ان کی صرف علماء تک تھی، کیونکہ اس چیز کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ چھپا کر رکھتے تھے، وہ زیادہ ڈیٹیلز اپنی عام عوام تک اس کو ایکسیس نہیں دیتے تھے. تو وہ ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے آ رہی ہیں؟ تو اگر آ رہی ہیں تو کوئی اہل کتاب ہی بتا رہا ہے تو وہ خود کیوں نہیں سامنے آ جاتے؟ یعنی انسان کو تو ہمیشہ یہ شوق رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیسے کہہ لیں کہ مطلب اس کی امپورٹنس ہو، لوگ اس کو ریکگنائز کریں، اس کو پریز ملے. تو وہ جو بھی شخص تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیوں بتا رہا ہے؟ وہ خود کیوں نہیں سامنے آ جاتا کہ دیکھو مجھے تو اتنی انٹرسٹنگ انفارمیشن اور یہ ساری باتیں معلوم ہیں. اور ان سب چیزوں سے ہٹ کر ایک جو لاجیکل ایکسپلینیشن سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک کلام کی صورت میں اتار رہے تھے. جس طرح غالب کا کلام ہے، اقبال کا کلام ہے، شیکسپیئر کا ہے، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم انسان کی کسی بھی کاوش سے ملا نہیں سکتے. لیکن ایک بات سمجھنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے آج کے دور میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 10 ادیب اور شاعر مل کر بھی بیٹھ جائیں تو وہ شیکسپیئر یا اقبال جیسا کلام دوبارہ سے پروڈیوس نہیں کر پائیں گے. تو بالکل ایسے ہی، کیونکہ کلام کی خوبصورتی ہی ہوتی ہے، وہ یونیک ہوتا ہے، اس کو آپ مل کر جیسے سائنٹیفک ریسرچ کی طرح نہیں کر سکتے کہ 10-15 سائنٹسٹ بیٹھے اور انہوں نے سوچا اور انہوں نے ریسرچز کی اور پھر انہوں نے کچھ پروڈیوس کر دیا. کلام کی یہ خوبصورتی نہیں ہوتی، وہ ایک اس کا سورس ہوتا ہے جس سے وہ نکلتا ہے اور وہ اس کا کوئی مقابل نہیں بن پاتا، اس طرح کی چیز ایگزیکٹ دوبارہ ریپلیکیٹ نہیں کوئی کر پاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم ان دنیا کے کلام کے لیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اقبال یا غالب یا شیکسپیئر یا حالی یا جو بھی عظیم نام ہیں ان جیسے کلام کوئی نہیں لا سکتا دوبارہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے اس بات کو سمجھنا کیوں مشکل لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ ایک ہی سورس کا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سورسز سے اکٹھا کر کے اور بہت سارے لوگوں سے سیکھ کر اور اس طرح کا ایک کلام پیش کر رہے ہیں. تو خیر ان کا یہ ایک اور سوال یا اعتراض تھا. اس کے علاوہ وہ یہ پوچھتے تھے کہ قرآن پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لیکن قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ اور انہوں نے قریش کو بتایا کہ ہمارے انبیاء جب آتے تھے تو وہ تو اتنے زیادہ معجزات لاتے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی ڈیٹیلز بتائیں، حضرت سلیمان کی بتائیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں آنسر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرعون انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا. ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، یعنی ایویڈنٹ بین، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب ان کے پاس وہ آئے تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں. تو جیسے اللہ تعالیٰ قریش کو آنسر کر رہے ہیں کہ جاؤ جا کر پوچھو بنی اسرائیل سے کہ کیا میں نے نہیں دی تھی موسیٰ کو 9 نشانیاں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 9 ڈفرینٹ میریکلز، معجزات دیے اور پھر یا نشانیاں دیں جس سے ثابت ہو سکے کہ وہ نبی ہیں.
تو جب وہ یہ سب نشانیاں لے کر فرعون کے پاس آئے تھے تو کیا فرعون نے ایسے مان لیا تھا کہ واہ کیا بات ہے میں بالکل ابھی مان گیا، بلکہ اس نے تو کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ تو ایگزیکٹ وہی ورڈز جو اس ٹائم قریش یوز کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ کہ ان کوسچنز یا اعتراضات میں خود اللہ تعالیٰ جب آنسر کرتے تھے تو 2-3 چیزیں نمایاں ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ جو اہل کتاب ہے ان کے رویے کو کھول کر سامنے لے آتے تھے، اور جو سبق ہے وہ ڈائریکٹ جو مخاطبین ہیں اللہ تعالیٰ کے قریش ان کے لیے ہوتا تھا کہ ایک بار سوچو سمجھو کہ تم کیا معاملہ کر رہے ہو۔